صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعل لي فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اسی کی دی ہوئی حیات کے ساتھ اور ہمت اور طاقت و توانائی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے 14th ڈے میں ہم داخل ہو چکے. 14th ڈے ماہ رمضان اور بالکل ہم خداوند عالم کے اس نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور پھر ایک مرتبہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں جس دعا کے 3 جز ہیں، 3 حصے. تو آئے دیکھیں کہ اس چھوٹی سی دعا کی 3 سب ٹاپکس کیا ہے. ہم نے آج اللہ سے کون سی 3 چیزیں مانگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما، اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر اور مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کے نشانہ قرار نہ دے. بواسطہ اپنی عزت کے اے مسلمانوں کی عزت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ہم نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. ہم نے اللہ سے مانگا جو وہ سارا گناہ کی پاکیزگی کے ریلیشن میں، گناہ سے پاکیزگی مانگی نا ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ اللہم لا تؤاخذنی. لا یعنی ڈونٹ، تؤاخذنی مواخذہ نہ کرنا، سوال نہ کرنا. کس چیز کا سوال نہ کرنا؟ کس چیز کا مجھ سے حساب نہ مانگنا. اللہم لا تؤاخذنی فی ہے بالاثرات، گناہوں کا، خطاؤں کا، غفلتوں کا. اثرات کا اگر ہم میننگ دیکھتے چلے جائے کہ اثرات کا ایک مطلب ہے غفلت. وہ گناہ جو غفلت میں ہوئے، وہ گناہ جو میری یا تو میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے اور میں نے کر دیا، یا میرے علم میں تھا مگر مجھے یاد نہیں تھا، یعنی میں نے انجانے میں کر دیا. میرا کوئی انٹینشن، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، بس مجھ سے ہو گیا. اثرات سے مواخذہ نہ کرنا. اب اثرات کا ایک اور مطلب ہے not to do the right thing on the right time. صحیح وقت پہ صحیح کام نہ کرنا یا right decision لینے میں دیر کر دینا. کوئی کام کرنے میں دیر کر دینا یہ بھی اثرات میں آتا ہے. اثرات کا ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی کچھ ایسا کر گزرنا جو میں نے انٹینشنلی نہیں کیا تھا، گناہ کرنے کے لیے گناہ نہیں کیا تھا، بس ہو گیا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، اس کو گناہ بھی کہتے، تو بس مجھ سے ہو گیا. مگر جو مجھ سے ہوا ہے وہ اللہ نے تو لکھ لیا، اللہ کے فرشتوں نے تو لکھ لیا، یہ کرامن کاتبین کی کتاب میں تو نوٹ ہو گیا کہ میں نے آج کیا کیا تھا.
جبکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. میں توبہ بھی ان گناہوں کی کروں گی جو مجھے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور مجھے توبہ کرنی ہے. مگر جہاں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کچھ غلط کیا. ایک دو مثال پیش کروں. پہلی مثال، ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں حجاب کرتی ہوں، تو شاید جو حجاب نہیں کرتا ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کمپلیکس فیل کروانا، تو یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میں ان سے کئی گنا افضل ہوں، کیونکہ میں تو صحیح حجاب کرتی ہوں، مگر جو حجاب نہیں کرتا تو شاید خدا کی نگاہ میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. تو یہ سوچ بھی میری غلط فکر ہے، یہ سوچ بھی مجھے خدا سے دور کر رہی ہے. تو یہ بھی اثرات میں آ جائے گا. یا ہو سکتا ہے میں یہ سوچوں کہ فار ایگزامپل نماز کا وقت ہے. ایک ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی گناہ کا کام کر رہی ہوں تو میں نے ترجیح نہیں دی. خدا نخواستہ کوئی ایسی سیریل آ رہی ہے، کوئی میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، میں کوئی فضول کا کام کر رہی ہوں کہ جو مجھے معلوم ہے کہ وقت نماز آ چکا ہے تو مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. مگر پھر بھی میں گناہ کے کام کو ترجیح دے رہی ہوں اور نماز کو میں امپورٹنس نہیں دے رہی ہوں. تو یہ تو گناہ ہے، ظاہر گناہ ہے. لیکن ایک اور ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، مجھے معلوم بھی ہے کہ اذان ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اور میں کوئی کام بھی نہیں کر رہی ہوں، نہ میں کوئی امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں، نہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہی ہوں. بس میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں یہ جانتے ہوئے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. میں صرف سستا رہی ہوں، میں آلس کر رہی ہوں، میں لیزی ہوں کہ نہیں بعد میں دیکھیں گے، پڑھ لیں گے. میں سو رہی ہوں، مطلب میں کوئی خاص کام بھی نہیں کر رہی ہوں یہ. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے گناہ تو کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان انٹینشنل جو مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہے، آج ہم اس کی توبہ کریں. یعنی جس کی توبہ شاید میں عام طور پہ نہ کروں، وہ میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاسرات. پروردگارہ ان چیزوں پہ سوال نہ کرنا، ان غفلتوں پہ سوال نہ کرنا جو مجھ سے ہو جاتا ہے، جو میرے انجانے میں مجھ سے ہو جاتا ہے، غفلتوں میں ہو جاتا ہے. بس ان چیزوں پہ تو معاف کر دے، درگزر کر دے، میری پکڑ نہ کرنا، میری گرفت نہ کرنا. ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. وہی لفظ ہے تو آخذ، لا تو آخذ، اللہ مواخذہ نہ کرنا، گرفت نہ کرنا میری خطاؤں پہ، میری غلطیوں پہ میری گرفت نہ کرنا. اور یہی اس کے بعد والا جملہ وہیں سے کنیکٹ ہوتا ہے، وَأَكِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا. اکلنی فیہ من الخطایا والحفوات. اے اللہ میری خطاؤں کو مٹا دینا، میری خطاؤں کو بالکل اریز کر دینا، بالکل مٹا دے، بالکل ختم کر دے. یعنی پہلا ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ جو غفلت میں مجھ سے ہوا ہے اسے معاف کر دے. اب خطا تو جان بوجھ کر ہوتی ہے، اللہ جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے اسے بھی تو معاف کر دے. اور حفوات یعنی فضول بالکل ویسٹیج، لائف کا جیسے کوئی گول ہی نہیں ہے، ہم ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت، دا ٹائم، دا ہیلتھ، اللہ نے ہم کو صحت دی، زندگی دی، رزق دیا، حیات دی، بہت ساری نعمتیں جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے، جس کو ہم استعمال کر سکتے، دین کی خاطر کچھ کر سکتے، کمیونٹی کی خاطر کچھ کر سکتے، مگر ہم اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے. یہ حفوات میں آ جائے گا کہ میرے پاس رزق ہے مگر میں اس رزق کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہوں. میرے پاس صحت ہے مگر میں صحت سے میں اپنے ہاتھ پیر اپنے آپ سے میں قوم کی مدد نہیں کر رہی ہوں، میں قوم کی خدمت نہیں کر رہی ہوں، جبکہ میں بہت کچھ دین کی خاطر کر سکتی ہوں. تو ایک دم وداؤٹ اینی گول آگے بڑھ جانا یہ حفوات میں آ جائے گا. خدایا وَأَقِلْنِي مٹا دے. یعنی عقلنی کا مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک اگریمنٹ کو بالکل اریز کر دے، ڈیلیٹ، اور پرماننٹ ڈیلیٹ کر دے. ایک اگر میں نے اپنے موبائل فون میں کوئی فائل کو ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں موبائل میں ابھی بھی موجود ہے،
وہ کہیں نہ کہیں کسی فولڈر میں موجود ہے، کسی ٹریش میں موجود ہے، تو ڈیلیٹڈ فائلز بھی موجود ہوتی ہے اور ریسٹور کی جا سکتی ہے۔ عقلنی کا مطلب ہے خدایا میرے وہ گناہ جو میں نے کیے اور میں نے اس کی توبہ بھی کی، مگر یہ توبہ ایسی نہ ہو کہ نظر آئے، بلکہ اس کو پوری طرح سے پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دے۔ جیسے میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر میں نے کسی پیپر پہ کچھ لکھا اور پھر میں نے اس کو اریز کر دیا، پھر میں نے اس کو لکھا، پھر میں نے اس کو اریز کر دیا، تو 2 سے 3 مرتبہ جب یہ کام ہوگا تو وہ پیپر پہ نشان آ جائے گا کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا، یہاں پہ کوئی ایسی چیز تھی جس کو مٹائی گئی ہے، تو وہ کچھ نشانات ہیں۔ اب اگر ایگزامینر اس پیپر کو صحیح انداز میں چیک کرے گا تو وہ ایگزامینر سمجھ جائے گا کہ نہیں، اس نے پہلے کچھ اور لکھا تھا، پھر اس نے یہ کام لکھا۔ قیامت کے میدان میں جب میرا نام ہے اعمال پیش کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ صرف چیک کیے گئے ہو، صرف اس کو ایک کراس کیا ہو کہ اچھا اس نے توبہ کر لی تو اب یہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، مگر وہ گناہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے صرف کراس کیا ہوا ہے کہ دس از ناٹ ٹو بی کاؤنٹڈ۔ ہو سکتا ہے فرشتوں نے اس کو مٹایا ہو مگر فرشتوں کی میموری میں موجود ہو۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ خدایا میری خطاؤں کو، میری پرابلمز کو، میری جو میں نے مس ڈیڈز کی ہے اس کو اس طرح سے مٹا دے کہ فرشتوں کی میموری میں بھی نہ رہے، میرے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی نہ دیں، وہ کتاب کے اندر اس کا نشان تک نہ باقی ہو۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہوں کتاب سے تو وہاں پہ اس خالی ایمٹی پلیس پہ میں حسنات کو ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا۔ تو آج ہم اللہ سے اس کا کرم مانگ رہے، خدایا میری خطاؤں کو مٹا دے، ولا تجعلنی فیہ عارضاً للبلایا والآفات، اے اللہ آفات اور بلاؤں کا مجھے نشانہ مت بنانا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں تیر کی طرح، یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ تیر لگنے کا لفظ ہے، نشانہ نہ بنانا۔ کبھی ہوتا ہے کہ میں خدا نخواستہ راستے پہ چل رہی تھی، یہ ڈونٹ نو کتنا ریلیونٹ ہے مگر ایک مثال دے رہی ہوں، میں راستے پہ چل رہی تھی اور خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو دیٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ کوئی جان بوجھ کے مجھے ٹارگٹ کر رہا تھا اور اس نے جان بوجھ کے چاہا کہ میں گر جاؤں، مجھے نقصان پہنچے، مجھے چوٹ لگے، تو یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ آفت، کچھ بلا، کچھ مصیبت اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، جیسے ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں نا، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کے سبب میرے اوپر آفتیں نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے؟ اللہ ان چیزوں کو درگزر کر، ان چیزوں سے مجھے بچا لے، معاف کر دے کہ جس کے سبب میں آفات اور بلا کے اندر داخل ہو رہی ہوں۔ تو مجھے کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ بیسیکلی میں خود اپنے آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، اور یا میں یہ کہوں کہ میں نے جو خطا کی اس کے بدلے اللہ مجھ پہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اللہ میرے اوپر ایک بیماری ڈال رہا ہے، اللہ مجھے مبتلا کر رہا ہے، اللہ مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ مجھے کیوں مبتلا کر رہا ہے؟ خدا کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جب تک ٹھوکر نہیں لگے گی یہ مصلی پہ نہیں آئے گا، جب تک اس کو اذیت نہیں ہوگی یہ مصلی پہ نہیں آئے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، وقت فجر ہے، نماز قضا ہونے کا وقت ہے، اور بالکل میں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، 30 منٹس ہو گئی، 40 منٹس ہو گئی، میں نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پا رہی ہوں، تو اللہ نے ایک ماسکیٹو کو بھیج دیا، ایک مچھر آتا ہے مجھے اس طرح سے اذیت دیتا ہے کہ شاید اس ماسکیٹو بائٹ کی وجہ سے میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ ایسے عبادت نہیں کرنے والا ہے، یہ بندہ ایسے اچھے کام نہیں کرنے والا ہے، اس کو کسی بلا میں مبتلا کرنا پڑے گا، تو خدا مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج کیا مانگ رہی ہوں کہ پروردگارا آج مجھ کو
بلایا اور آفات، مشکل اور مصیبتوں کا نشانہ مت قرار دینا، یعنی میرے ان گناہوں کو جو ہم نے کہا نا کہ مجھے معاف کر دے، میری ان خطاؤں کو معاف کر دے جس کے سبب بلائیں میرے اوپر ایڈریس لے کر آتی ہے کہ نا، کبھی کبھی مصیبتیں گھر کا ایڈریس لے کر آتی، مشکلیں ڈھونڈ ہی لیتی ہے. ہم کہتے پتہ نہیں بس مصیبتوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے، ایک پرابلم دور نہیں ہوتی، دوسری 2 پرابلم راستے میں کھڑی ہوتی ہے. تو آج ہم اللہ سے مانگ رہے خدایا ان چیزوں سے ہم کو بچائے رکھ جو ہم کو تکلیف، اذیت، بیماری، مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، بواسطہ اپنی عزت کے. اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ. خدا کو جب کوئی اس کی عزت کا واسطہ دیتا ہے اللہ اس واسطے کو رد نہیں کرتا. خدا عزیز ہے، خدا عزت دار ہے، تو بواسطہ تجھے تیری عزت کا، بے عزت کا یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کی عزت، اے مسلمانوں کی شان. فخر کرے، فخر سے کہے ہم اللہ کے ماننے والے، فخر سے کہے ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتانے میں حیا نہ کرے. ڈیفینیٹلی آج کا زمانہ اسلامو فوبک ہے، آج لوگ مسلمانوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے، بری نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے حالات ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے، ہائڈ کر لیتے، شرماتے یہ کہنے میں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے. بٹ حقیقت کیا ہے؟ اللہ عزیز ہے، اللہ یا عز المسلمین، خدا مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، اور خدا وند عالم خود اس کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت عطا کرتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.